آج میں نے جی یہ نکالے ہیں بستر تاکہ ان کو جو ہے نا وہ دھوپ لگوائی جائے۔ امی کتنے دنوں سے کہہ رہی تھی کہ جو بستر ہیں تمہارے ان کو سالوں گزر گئے ہیں، تم نے ہوا نہیں لگوائی۔ لاسٹ ٹائم بھی میں آئی تھی تو امی مجھے ڈیلی کہتی تھیں کہ بستروں کو دھوپ لگواؤ، یہ خراب ہو جائیں گے پیٹیوں میں پڑے ہوئے۔ لیکن پچھلی دفعہ اتنی گرمی تھی نا، میرا حوصلہ ہی نہیں پڑتا تھا۔ میں نے کہا امی میرے سے نہیں ہوتا، بستر کوئی خراب ہونے والی چیز نہیں ہے جو خراب ہو جائیں، لیکن مائیں ہیں نا، پھر ان کو ہمارا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ امی کہتی ہے نہیں اس میں اسمیل بن جاتی ہے، بستروں کو ہوا لگوانی چاہیے، گدوں کو۔ تو آج جی میں نے پہلے ایک دفعہ نکالے ہیں، کل بھی دھوپ لگوائی ہے، آج پھر جو باقی بستر بچے تھے ان کو بھی دھوپ لگانے کے لیے میں نے یہ نکال کے رکھا ہے۔ یہ جس گھر کی چھت پہ رکھا ہوا ہے، یہ گھر رینٹ پہ ہے، تو ہمارا جو سامان ہے اوپر ممٹی میں جو پیٹی ہے وہ پڑی ہوئی تھی، تو اس میں یہ بستر سارے جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ مجھے ملی ہیں میرے ساس کے کچھ برتن، ان کی کافی چیزیں میں نے اللہ کی راہ میں دے دی تھی۔ میں نے کہا کوئی استعمال کرے، دعائیں دے گا، تقریباً میں نے ان کی ہر چیز جو ہے نا وہ دے دی تھی۔ لیکن آج مجھے ایک یہ بڑھولی ٹائپ ایسے بنی ہوئی ہے یہ ملی ہے، اور کچھ برتن ملے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ چلیں ان کو بھی میں جو ہے وہ الگ کر دوں۔ تو یہ ایک بھائی ہے، ان کو میں نے بلایا ہوا تھا، وہی مجھے ساری چیزیں نکال کے دے رہے تھے۔ اور اس کے بعد جی پردوں والے آ گئے تو میں نے کہا یہ بھی لگوا لیتے ہیں۔ شام بھی ہو گئی تھی جب بستر سمیٹے ہیں، پھر ہم نے دھوپ لگوانے کے بعد تو عرشی جو ہیں انہوں نے کہا کہ چلے میں پردوں والوں کی ہیلپ کر دیتا ہوں۔ پاکستان میں آ کے ہماری مصروفیت اور ہمارے کام اور بڑھ جاتے ہیں۔ ہم دبئی میں پھر بھی جو ہے نا کچھ نہ کوئی ریسٹ کر لیتے ہیں، یہاں آ کے نہ نیند پوری ہوتی ہے نہ ہی کام ختم ہوتے ہیں۔ تو بس جی یہ پردے لے کے آئی تھی میں، گرین کلر کے، پتہ نہیں اب آپ کو کیسے لگے ویڈیو میں، لیکن بڑا اچھا سٹف تھا، ایسے ٹرانسپیرنٹ ٹائپ اس کے اوپر پرنٹ بنا ہوا تھا۔ تو یہاں یہ بھائی آئے ہوئے تھے، یہ لگا کے جو ہیں وہ دے رہے تھے۔ اور اس کے بعد جی آج میری دونوں جو سسٹرز ہیں، ہم 3 سسٹر ہیں الحمدللہ، ایک میں ہوں سب سے بڑی ہوں اور باقی دونوں میرے سے چھوٹی ہیں۔ تو وہ آ گئیں تو انہوں نے کہا جی بھائی ایک ڈش آپ بنائیں اور ایک میں بناتی ہوں۔ تو سپر ولیج والی ولاگ والی جو سسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ پکوڑے بناتے ہیں اور ساتھ مٹروں والے چاول بناتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ سسٹر کہیں کہ یہ کیا کمبینیشن ہے، لیکن ہم یہ کھاتے ہیں، بڑے مزے کے لگتے ہیں پکوڑے جو مٹر والے چاول ہیں نا ان کے ساتھ۔ تو مقابلہ شروع ہو گیا جی، ہم دونوں سسٹر جو تھی، میں اور میری سب سے چھوٹی سسٹر فری ہو گئے۔ تو یہ سپر ولیج والی جو میری سسٹر ہیں اور عرشی، یہ دونوں پھر گھس گئے جی کوکنگ کرنے کے لیے۔ تو سسٹر یہاں جو ہے وہ مکسچر ریڈی کر رہی تھی پکوڑوں کا، عرشی جو ہے وہ مٹر چاول وہ بنانے لگ گئے تھے۔ تو ساتھ جو سومی ہیلپر ہے ہماری، وہ پھر ان کی ہیلپ کر رہی تھی۔ تو ہم لوگ تو بڑے سکون سے اندر بیٹھ کے باہر سے ان کی جو کمنٹری ہے وہ بھی سن رہے تھے۔ بہرحال جی دونوں نے بڑا مزے کا کھانا بنایا، ہم نے سب نے مل کے کھایا، بڑا مزہ آیا۔ ہم تینوں جو سسٹر ہیں نا، جب ایک دوسرے کے گھر جاتی ہیں نا تو ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ ہم مہمانوں کی طرح آئے ہیں۔ ہاں بے شک اس کے گھر میں جاؤں یا وہ میرے گھر آئیں تو کوکنگ ہم ایسے ہی کر لیتے ہیں، جس کا دل ہو وہ اٹھے کچن میں گھسے اور بس جی کچھ نہ کچھ بنانا شروع کر دے۔ کبھی بھی ہمارے بچوں نے یا ہم نے مہمانوں والی بات نہیں کی، اور پوچھ کے جی کیا بنائیں، کیا کھانا ہے، کون بنائے، کس طرح کہ جو ہے نا بغیر کسی تکلف کے۔ اور الحمدللہ آگے ہمارے جو سسرال ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، تو بڑا اچھا جو ہے وہ ٹائم سپینڈ ہوتا ہے۔ تو جی چاولوں کی ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ چاول جو ہے نا یہاں اچھے کون سے ہیں، تو اس لیے ہمارے تجربے جو ہے نا وہ چاولوں کے بارے میں ابھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی چاول نئے تھے لیکن خوشبو والے تھے اور بڑا مزہ آیا، سب نے مل کے کھائے جی۔